ہمارے کلاس کا وقت ہو چکا ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ علم نشرح پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ اذان ہو رہی، ذرا 1 منٹ کے رک جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول۔ اللہ اکبر اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ جی عروج، آپ اس میں جو تجوید کے احکام ہیں سورہ علم نشرح میں، یہ بتائیں۔ سر جی السلام علیکم سر، ابھی آپ کسی اور سے پوچھ لیں گے؟ یا تھوڑا شور ہو رہا ہے تو میں بتا نہیں پاؤں گی، اچھا ٹھیک ہے، کافی شور چل رہا ہے پیچھے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں یہ 2 منٹ بعد آپ کو بتاتی ہوں پھر انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ جی وسیم جہان، جی جی وسیمہ، اچھا یہ بھی جواب نہیں دیا۔ جی زنیرہ خان۔ جی سر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر اس میں علم میں تو ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے، لیکن نشرہ میں اس میں را کو موٹا پڑھیں گے، صحیح اور ہے، لکا صدرہ میں بھی دال پر قلقلہ ہوگا۔ اچھا دال سے اور پہلے سواد جو حرف ہے وہ کن حروف جی میں سے ہے؟ سر وہ جو 7 حرف ہیں حروف سر نام حروف حروف، مستعلیہ۔ جی سر مستعلیہ، تو اس کو بلند پڑھیں گے اس کو۔ ٹھیک، موٹا پڑھیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اس کے اور بعد اس میں را پر زبر ہے، تو سر اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، را کا۔ اور دانا میں یہ جو زواد ہے، یہ بھی انہیں 7 حرف میں سے حرف مستعلیہ میں۔
صحیح ہے جی. اور ان کا نام میں کیا الف ساکن سے پہلے زبر ہے سر، تو یہ حرف طبعی ہے، مد طبعی ہے، مد تو اس دو کو حرکت کے برابر. جی ٹھیک ہے دو حرکت جی کے صحیح ہے. اس کے بعد آگے ان کا میں سر یہ جو نون ہے یہ اس کو نون ساکن، یہ ساکن ضرور بولے. نون جی سر ساکن کے بعد جی نون ساکن کے بعد یہ سر اخفا میں آ رہا ہے. ہاں نون ساکن کے بعد کاف ہے، اور کاف اخفا کے حروف میں سے ہے، یہاں پر جی اخفا کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وز اور رق. اور وز راک میں بھی سر را کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ دو آیتیں کافی. جی آگے عالیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ زنیرہ آپ اپنا یہ مائک ذرا بند کر دیں. جی عالیہ اگلی آیت بتائیں. الذی انقض ظہرک، اس میں تجوید کے احکام کیا ہے؟ الذی یہاں پہ مد ہے تو اس کو 4 to 5 کاؤنٹس دیں گے. ٹھیک ہے. انقض قوضہ میں یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. نون ساکن با قاف. اچھا دوسرے جو قاف ہے وہ اس کی کیا صفت ہے؟ کن حروف میں سے ہے قاف؟ قاف قلقلہ والے حروف میں سے ہے. نہیں قلقلہ یہاں اپلیکیبل نہیں ہے. قلقلہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر سکون ہو. تو یہاں تو جی متحرک ہے، اس کے اوپر فتحہ ہے، تو قلقلہ نہیں. بلکہ میں صفت اس کی صفت یہ ہے کہ اس کو بلند پڑھا، موٹا پڑھا جاتا ہے. جو 7 حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ہے مستعلیہ. مستعلیہ. کون کا ان کا مجموعہ کیا ہے؟ خود صدق قد. جی خود صدقت القیب. ٹھیک ہے. تو یہ ان میں سے لہٰذا اس کو قاف کو اور ضاد بھی اس میں سے، تو دونوں کو جو ہے پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے آگے چلیں. اس کے بعد سر 1 منٹ. جی وقت میں یہاں پہ وا کو بھی جی موٹا پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کس میں سے ہے؟ حروف ہے مستعلیہ میں سے ہے. جی ٹھیک ہے. اس کو بھی بلند موٹا پڑھا جائے گا. صحیح ہے. اس کے بعد رق. را کو کیسے وہ پڑھیں گے؟ ہے تو اس کو بھی موٹا پڑیں گے. ٹھیک ہے جی یہاں آگے پہ چلیں اگلی بات. جی ساکن ہو جائے گا. کاف صحیح کا ہے. جو فتح ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے اگلی آیت. را میں را کو موٹا پڑیں گے، اس کے اوپر فتحہ ہے. ٹھیک ہے جی فعنا میں الف سے پہلے فتحہ ہے تو اس کو ہم لوگ جی 2 کاؤنٹس دیں گے. مد طبعی ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ ذکر وقت میں را کو موٹا پڑیں گے، اور ٹھیک ہے کاف پہ ہم لوگ وہ کر دیں گے، کاف کی ساکن وہ ہٹ جائے گی، حرکت ہٹ جائے گی. اور ٹھیک ہے جی صحیح. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرہ. جی اس کے بعد کیا نام ہے؟ امبرین شعیب اگلی آیت آپ بتائیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. سر یہاں پہ نون میں تشدید ہے تو ہم اس کو کھینچیں گے، مطلب کہ غنہ کریں لمبا گے یہاں پر. غنہ بھی. جی ہاں غنہ جو ہے یہ اس کا ڈیوریشن کیا، کتنی دیر تک غنہ کرتے ہیں؟ یہاں پہ 5 حرکت کے برابر کریں گے. نہیں غنہ کا ڈیوریشن صرف 2 حرکت ہے، 2 سیکنڈ. ہاں 5 جو ہے نا وہ تو مد ہے، مد متصل یا منفصل ہے، یہ تو غنہ ہے. تو اسے صرف 2 غنہ سیکنڈ بس. ٹھیک ہے جی آگے چلیں. معل سر مع العسر یسرا. جی سر یہاں پہ جی اس میں ٹھیک ہے کوئی قاعدہ ویسے نہیں ہے. آگے چلیں. یسرا میں را کو کیسے یہاں پہ پڑھیں گے؟ را کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور جب وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک زبر گر جاتا ہے. تنوین میں 2 زبر ہوتے ہیں نا، تو ایک زبر گر جائے گا، اور یہ پھر کیا بن جائے گا؟ مد طبعی. یا الف سے پہلے زبر ہوگا تو مد طبعی، تو 2 حرکت کے برابر اس پہ اس وقت یسرو.
اصل میں یہاں پر ایک کامن مسٹیک یہ ہے کہ لوگ جب وقف کرتے ہیں نا تو اس کو پڑھتے ہیں یسرا، را غلط ہے نہیں ہے، وہاں پر ہا تھوڑی ہے، وہ تو الف ہے، تو یہ مد طبعی ہونا چاہیے یس اور او، ٹھیک ہے. اچھا اگلی آیت میں بتائیں، اس میں بھی وہی ہے. اس میں بھی جی ہاں، انا میں بھی ہم غنہ کریں گے، یہاں پہ 2 حرکت کے برابر غنہ کریں گے، مع ٹھیک ہے العسر یسرا، اور یہاں جی پہ بھی را کو ہم موٹا پڑھیں گے اور پھر الف سے پہلے زبر آ جائے گا، یہاں پہ بھی 2 حرکت کے برابر ہم صحیح، کھینچیں گے یہاں اس کو. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ. جی اس کے بعد حمیزہ اگلی آیت آپ بتائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میں معذرت کرنا چاہتی ہوں آپ سے، کیونکہ میں تو پچھلے 2 کلاس اٹینڈ نہیں کر پائی تھی اور آپ کو میں انفارم بھی نہیں کر پائی تھی، میں تھی ہی نہیں کوئی گھر پر، کوئی باہر گئی مسئلہ ہوئی نہیں، تھی. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ آپ لوگوں کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت نازل کریں. یہ سب پرابلمز ہونے کے باوجود بھی کلاس اٹینڈ کر لیتی ہیں آپ، یہ غنیمت ہے میرے لیے، یعنی بڑی خوشی کی بات ہے. تو لیکن میرا کام یہ ہے کہ ریمائنڈر دیتے رہنا ہے اور آپ لوگوں کو یعنی سر احساس ایکچولی وہاں پر انٹرنیٹ کا بہت مسئلہ تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا وہاں پر، اس لیے نہیں اچھا اٹینڈ کر پائی تھی میں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ میری بچیاں سب بیٹیوں کی طرح ہیں، بلکہ میری تو نواسیوں پوتیوں کی طرح ہیں. تو آپ بھی مجھے اپنے باپ یا دادا نانا نانی کے برابر سمجھیں، اور انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میرے دل میں آپ سب کے لیے اتنی محبت، اتنا ہی احترام، رسپیکٹ ہے جتنا میرے اپنی پوتی نواسیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ہے، بیٹوں کے لیے ہے. کوئی ایسا مسئلہ بیٹا نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے. آپ بالکل آرام سے پڑھیں اور کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی بتائیں جی سر، اگلی. انشاءاللہ اگلی بار میں بتا دوں گی اگر ایسا کچھ جی ہوگا تو. کوئی مسئلہ نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا جی الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں جی پر مد طبعی ہوگا، جی اور فراغتا را کو کیسے؟ را پر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور اچھا ایک اور چیز میں ذرا پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ یہاں نارملی ایک جو مسٹیک لوگ عام طور پہ کرتے ہیں، ایک کامن مسٹیک ہے، وہ یہ کہ جب فرقتا پڑھتے ہیں نا تو غین کو غین پہ قلقلہ کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں فراغوتا، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ غین خطب و جد میں سے نہیں ہے، تو یہاں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بالکل نارمل طریقے سے اسے پڑھیں فرقتا، یعنی یہ نہیں کہ فراغوتا. یہ اس مسٹیک سے بچنا چاہیے. اچھا چلیں اس کے بعد فنصب میں کیا ہے کہ نون ساکن ہے، اور اس کے بعد سواد پر زبر ہے تو سواد کو موٹا پڑھیں گے، اور با پر اچھا ساکن ہے، نہیں، با ساکن وہ ہے. سواد کو تو موٹا، وہ تو بات کی پہلے اصل نون ساکن کے قاعدے کی بارے میں. نون ساکن کے ہم نے 4 قاعدے بتائے ہیں: اظہار، سر ادغام، یہاں پر اخلاق. نون پر اقفا کریں گے. ہاں اخفا، یہ میں آپ سے بول اخفا کریں گے. اور اس کے بعد پھر آپ اور بتائیں سواد جو ہے نا، سواد کی کیا صفت ہے. اس کی صفت یہ ہے کہ وہ حروف اس میں سے ہے مستعلیہ، مستعلیہ سے، یعنی 7 حروف. اچھا مستعلیہ کون سے ہیں 7 حروف مستعلیہ؟ یاد ہے آپ کو ان کا مجموعہ کیا ہے گروپ کی شکل میں؟ خصہ، غصہ، ہاں یہ اس کو جو ہے نا ضبطن، قیض، یہ اس کو آپ اپنے قرآن شریف پہ کہیں ایک پیپر پہ چھوٹے لکھ لیں، یہ چیزوں کو یاد رہے. میں نے جو 65 پیجز کے جو PDF سر میں نے فائل لکھ بھیجی. رکھا ہے. اچھا بس ٹھیک ہے صحیح ہے. تو یہ خصہ وقتن قید، اس میں سے یہ ہے تو سواد اس کو. اچھا اب اس کے بعد فنصب، با پہ کیا ہے؟ با جی پہ قلقلہ کریں گے سر، یہاں کیونکہ با ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے وَإِلَا میں لام پر کھڑا زبر ہے تو اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے. ربکا، پھر یہاں پر را پر زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اور صحیح ہے. با پر تشدید ہے تو اس کو تجدید نہیں، سکون ہے، جزم ہے، سکون. سر با پر ربکا پہ. اچھا ربی کا بھی ٹھیک ہے ربی کا بھی ٹھیک ہے. ہاں شدہ ہے، صحیح ہے. جی اس کے بعد فارغب، جی
ارغب میں بھی سر را پر را تو کو کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ہاں نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب اس کے اوپر اگر زبر زیر پیش نہ ہو تو پھر اس سے پہلے والا حرف دیکھا جاتا ہے. اس سے پہلے والے حرف کے تو اوپر اب اس کو زبر موٹر ہے. ہی پڑھیں گے تھوڑا کیونکہ اس سے ہاں پہلے زبر آ رہا ہے. بالکل. جی. فور اور اس کے بعد اب پھر اس کے اچھا بعد غب میں غائن با پر غائن غائن کن حروف میں سے ہے؟ حروف سر مستعلیہ، مستعلی. حروف ہاں مستعلیہ. اسے بھی موٹا پڑھا جائے گا. فار غا غا یعنی غائن کو باریک نہیں پڑھیں گے، غا نہیں پڑھیں گے، غب نہیں بلکہ غا. ٹھیک ہے. اور با پہ کیا جی ہوگا؟ سر با پہ سکون ہے تو اس کو اس پر جو ہے قلقلہ کریں گے. بالکل صحیح، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر. یہ کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہماری بہن جو کیا نام ہے ان کا، سوریا قاسم، جو ڈنمارک سے اٹینڈ کرتی ہیں، وہ آج کل اپنی امی سے ملنے کے لیے پاکستان آئی ہوئی، تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ بھیجی تھی کہ آپ ذرا اس کو ریکارڈ کر دیں، میں کلاس اٹینڈ نہیں کر سکوں، تو میں اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ یہ آپ کو اس پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے بھیجوں. یوٹیوب پہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ تقریباً 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، تو واٹس ایپ پہ 1.5 گھنٹے کا ویڈیو نہیں جاتا ہے. واٹس ایپ پہ میں ویڈیو صرف 3 سے 4 منٹ کا جاتا ہے. تو اس کو اس پہ اپلوڈ کر کے یوٹیوب پہ اس کے بعد پھر میں لنک بھیج دوں گا، انشاءاللہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. اچھا امیزہ اس کی ذرا تلاوت بھی کر دیں اس سورت کی. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ان قضا میں اخفا ہے، غنہ ہوگا. الذی انقض، الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیرہ. جی اس کے بعد عالیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ماشاء اللہ، تبارک اللہ. جی عنبرین شعیب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ایک منٹ، یہ اس میں دیکھیں ووضعنا ہے، نون کے ساتھ الف ہے. اچھا آپ نے فعل میں پڑھا ہے کہ ووضعنا جو ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم کے لیے آتا ہے، فرسٹ پرسن پلورل ہے. اور اگر آپ نے اس کو بغیر الف کے پڑھا وضعنا تو یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو اس لیے معنی بالکل بدل جاتے ہیں. اس لیے اس کو اچھی طرح ووضعنا عنک، نون کے ساتھ الف کو بھی ادا کریں. جی ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. اس کو مع نہیں، فإن مع العسر. جی فإن مع العسر يسرا
إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. جی جزاکم اللہ خیرہ. جی اس کے بعد بہن رضوانہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رضوانہ یا ام رضوانہ؟ نہیں ساتھ ساتھ سدرا، ام سدرا. اچھا نہیں ام رضوانہ بلکہ ام سدرا. ہاں ٹھیک ہے، تو آپ سدرا ہیں. ٹھیک ہے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. نہیں ووضعنا نون کے ساتھ الف، میں نے بتایا نا معنی بدل جاتے ہیں. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ام سدرا جی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. اچھا عنکا میں یہ اخفا ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا آنکھ. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. ہاں یہاں بھی غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. فانصب وإلى ربك فارغب. ساتھ ساتھ میری بہن بھی سنا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے پڑھیں. ٹھیک جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. تھوڑا سا انا کو آپ نے زیادہ کھینچ دیا، الف کی طرح پڑھ دیا، انا پڑھ دیا نہیں، انا مع انا کو یعنی انا تو کریں لیکن اس کو دو حرکت کے صرف ایک حرکت پڑھنی ہے. انا مع آواز نہیں آ رہی بالکل. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. اچھا یہ بیچ میں میرے خیال میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی آواز، تو وہ آخری آیت ہی سنائی دی مجھے. چلیں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرہ. جی اس کے بعد بہن طاہرہ. بہن طاہرہ ہمارے آزاد کشمیر سے اٹینڈ کرتی ہیں، وہاں بعض نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس میں علم بہن طاہرہ نشرح لک ایک منٹ، بسم اللہ میں آپ نے بسم اللہ کو بہت زیادہ کھینچ دیا، صرف 2 حرکت ہے، یعنی لفظ اللہ کو بسم اللہ یعنی لفظ اللہ کو آپ نے بہت زیادہ کھینچ دیا ہے، تھوڑا سا 2 حرکت کی حد تک رکھیں سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فانصب وإلى ربك فارغب. جی جزاکم اللہ خیرہ. جی اس کے بعد عروج، یہ بہن طاہرہ اپنا یہ مائک بند کر دیں. جی عروج. جی سر. اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. نہیں وَوَضَعْنَا نون کے ساتھ الف ہے، 2 حرکت، میں نے کہا نا معنی بدل جاتے ہیں تو اس کو. جی ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. انقضا میں اخفا ہے، یہاں پر غنہ ہوگا. الذی انقض ظہرک، الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإلى ربك فارغب. جی ماشاء اللہ جزاکم اللہ. جی سر ایکچولی میرے ایگزامس منڈے کو ختم ہوئے ہیں، میں منڈے کو مطلب کل میں فری ہوئی ہوں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈنسڈے تک جتنے بھی آپ مطلب جو آپ نے 2 ویڈیوز بھیجی تھیں کلاس کی وہ جو آپ نے مٹیریل پوسٹ کیا ہے، انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اسے کور اپ کر لوں جس سے نیکسٹ کلاس میں مجھے آئی بی بیک آن ٹریک. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے. آپ کی امی بھی بہت محنت کرتی ہیں اور نصیب ہے کہ خود وہ محنت کرتی ہیں بلکہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ ترغیب دلاتی ہیں، سب سے کہتی ہیں کہ بھی تم بھی پڑھو تم بھی پڑھو. اور کل انہوں نے درس بھی دیا ماشاءاللہ، بہت اچھا درس بھی دیا ہے. میں جو سینئر ہماری جو بہنیں جو کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں 2-3 سال سے، ان کو میں نے بتایا کہ آپ لوگ درس بھی دیں تاکہ آپ کی ٹریننگ بھی ہوتی رہے. تو ماشاءاللہ کل انہوں نے درس بھی بہت اچھا دیا ہے. تو آپ یو آر لکی کہ اللہ نے آپ کو ایسی ماں دی ہے. ٹھیک ہے، اپنی امی کی عزت کریں، امی کی قدر کریں اور ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی بات سنیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ویسے ہی بنائیں جیسے آپ کی امی ہیں. ٹھیک ہے جی تو جی ٹھیک ہے. اچھا جی جزاکم اللہ خیرہ. اس کے بعد بہن وسیمہ جہاں. جی یہ مائک آپ کا آن ہے لیکن آواز نہیں آ رہی. چلیں اگر کوئی پرابلم ہے تو ٹھیک ہے، آگے چلتا ہوں. میں بہن زنیرہ. اب آ رہی ہے سر؟ ہاں اب آ رہی ہے آواز آپ کی. میں نے اس سے پہلے بھی کلاس جب شروع ہوئی اس وقت ہی میں نے آپ کو کال کیا، جواب نہیں آیا تو میں سمجھا شاید کوئی نیٹ ورک کا پرابلم ہے. مائک لگ رہا ہے خراب ہو گیا ہے. اچھا اچھا میں ویسے ہی سنا دوں. ہاں اب تو ہاں سنا دیں. جی الشیطان الرجیم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लका सदरक ववदअना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی منیرہ خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وسیم آپ ذرا ہاں ٹھیک ہے بند کر دیا مائک کیونکہ دو مائک اکٹھے کھلے ہوں تو پھر وہ ذرا مسئلہ ہوتا ہے. جی علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. جی ماشاء اللہ تبارک اللہ جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ تلاوت سبوں نے کر لی ہے. اچھا میں چاہ رہا تھا کہ آج گرامر سے پہلے تجوید کا ایک چھوٹا سا یعنی اس کا فائدہ حروف کی جو صفات ہم نے پڑھی تھی. ایک تو ہم نے پڑھی تھی کہ جو حروف چھوٹے پڑھے جاتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں حروف مستعلیہ. ٹھیک ہے جو بلند پڑھے جاتے ہیں ان حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 7 حروف ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ یعنی ادھر لکھتا ہوں میں تین اور قید. ٹھیک ہے. یہ ہے خا اس کے بعد صاد ضاد یہ غین یہ طا قاف اور دا. 1 2 3 4 5 6 7 حروف جو ہے یہ بلند پڑے جاتے ہیں. اچھا ہمارے پاس ٹوٹل ہے 28 حروف ہیں. 28 میں سے 7 کو مائنس کر دیں گے 21 حروف جو ہے وہ نارمل طریقے سے باریک پڑے جاتے ہیں. یہ کلیئر ہوگا. یہ ایک صفت بھی. اچھا ایک اور صفت یعنی یہ تو ایک صفت ہوگی. دوسری صفت جو ہے نا وہ ہے حروف مطبقہ. مطبقہ یعنی بند ہونے والی وہ حروف جو بند ہوتے ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہے. ٹھیک ہے. اچھا اتفاق سے وہ 4 حروف ان میں بھی ہیں. یعنی اس کا مطلب ہوا کہ 4 حروف کون کون سے؟ یہ ہے صاد ضاد اور طا اور ضا. ان کو یاد رکھنا یہ جوڑی ہے صاد ضاد کی جوڑی اور طا ضا کی جوڑی. ٹھیک ہے. ان کو یاد رکھنا اتنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. 4 حروف ہیں صاد ضاد اور طا اور ضا. ٹھیک ہے. اچھا تو اس میں یہ جو 4 حروف ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی 2 صفات ہیں. ایک صفت تو ان کی ہے کہ حروف مستعلیہ میں بلند پڑھا جاتا ہے موٹا پڑھا جاتا ہے. اور دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ ان کو پڑھتے وقت منہ یعنی تقریباً بند ہوتا مکمل بند نہیں ہوتا. یعنی مثال کے طور پہ جیسے سواد ہے نا تو سواد کو دیکھا جیسے ایک لفظ ہے صالحن. ٹھیک ہے. صالحن تو جب اس کو ہم پڑھیں گے تو ہم کہیں سو یعنی ایک تو بلند پڑھ لیں. بلند پڑھنے میں کیا ہوتا ہے زبان ہماری اندر زبان جو ہے اوپر اس پہ تالو سے جا کے لگتی ہے تالو کی طرف وہ اٹھتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مطبقہ میں ہوتا ہے کہ منہ گول ہوتا ہے جب ان کو ادا کرتے ہیں ان 4 حروف کو. ٹھیک ہے. جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات صالحات. ٹھیک ہے. اسی طرح ضاد بھی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہی سر والسماء والطارق والطارق یعنی منہ بند ہوتا ہے اسی لیے ان کو حروف مطبقہ کہا جاتا ہے. اچھا اب 28 حروف میں سے 4 حروف مطبقہ ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بقیہ 28 مائنس 24 جو 24 حروف بچے ہوئے ہیں وہ کیا ہے، ان کو پڑھتے ہوئے منہ جو ہے بند نہیں ہوتا ہے. بس ان کو حروف کیا کہتے ہیں، مطبقہ کا الٹ جو ہے وہ ہے منفتحہ، یعنی فتح کا مطلب کھولنا، منفتحہ کھلے ہوئے حروف، مطبقہ جس میں منہ بند ہوتا ہے، منفتحہ جس میں منہ کھلا رہتا ہے. بس یہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے جو کتاب سے بھیجا ہے نا 65 پیجز کا، اس کے اندر یہ سارے یہ صفات موجود ہیں. تو ان کو جو ہے یہ ذرا ایک ایک کر کے ایک ایک قاعدہ آپ کو ہر ہفتہ بڑی بتدریج لے کے چلنا ہو، کیونکہ ساری چیزیں ایک ساتھ میں بتا دیتا تو ہضم نہیں ہوتی، اسی لیے ایک ایک کلاس میں ایک ایک قاعدہ بتا رہا ہوں. اب انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو اگلے ہفتے ہماری جو کلاس ہوگی تو اس میں جب آپ تجوید کے احکام بتائیں گے تو اس میں یہی بتائیں کہ یہ حروف، مثال کہیں اگر صاد آ جائے تو کہیں کہ صاد کی ایک صفت تو یہ ہے کہ حروف مستعلیہ میں سے اسے بلند پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ اس حروف مطبقہ میں سے اس کو پڑھتے ہوئے منہ جو ہے وہ بند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس کی صفت ہے. صحیح ہے. ایک حرف کی کئی صفت ہو سکتی ہے، بعض حروف کی 4-5 صفات بھی ہیں، وہ جیسے سے آتے جائیں گے ہم انشاءاللہ بتائیں گے. ٹھیک ہے. یہ آج کا یہ قاعدہ ہے، اس کو ذرا یاد رکھیں. اب چلیں اب اس کی طرف، اس کے بعد ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. اچھا، اب عربی گرامر میں جو ہے نا ماشاءاللہ ہم نے جو اسم کی جو اعرابی حالتیں وہ پڑھی، تھوڑا سا ایک ریوائز کر کے اس کے بعد آج نئی چیز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ذرا پہلے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ بہن وسیمہ، آپ بتائیے گا کہ اسم کی کتنی اعرابی حالتیں ہیں؟ اسم کی سر 4 اعرابی حالت ہیں. ٹھیک ہے سر جی کون آپ جی 4 کہہ رہے ہیں؟ سر مجھے ابھی آ نہیں رہا اس کا مجھے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی بہن زنیرہ، آپ بتائیں اسم کی کتنی حالتیں ہیں، اعرابی حالتیں؟ سر ایک جینڈر ہے، نمبر ہے، کیپیسٹی ہے، اور وہ تو نہیں تھوڑا آپ یا تو آپ دونوں نے میرے سوال کو نہیں سمجھا. وہ جو آپ بتا رہی نا کہ جینڈر ہے، کیپیسٹی ہے اور وہ عدد ہے، نمبر، یہ تو کسی اسم کو جب ہم استعمال کرتے ہیں سینٹینس میں تو اس وقت ہمیں اس اسم کے متعلق ان 4 چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ان 4 کہ یہ اسم کی 4 جو خصوصیات ہیں وہ گئی. میں بات کر رہا ہوں یہ 4 جو خصوصی ان میں کیا ہے، ایک اعرابی حالت کو دیکھا جاتا ہے، دوسرے جنس کو دیکھا جاتا ہے، تیسرے عدد کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ جو 4 جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ جنس اور عدد اور اعرابی حالت، یہ جو یہاں جو میں بات کر رہا ہوں میں اعرابی حالت کی بات کر رہا ہوں. میں کہ اعرابی حالت جو ہے وہ 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ہے حالت رفع، یہ ایک حالت ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اعرابی حالت ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. یہ اسم کو جو ہے، اسم کے متعلق ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اس کے متعلق جو 4 چیزیں ہمیں جاننی ہیں وہ کیا کیا ہے بتائیں. ایک سب سے پہلے تو اس کی ہمیں اعرابی حالت کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہم نے کیا کہا کہ اس کی جنس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کہا کہ عدد کا پتہ ہونا چاہیے تعداد کے لحاظ سے کہ وہ ایک ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے. اور چوتھی چیز میں نے کیا بتائی، وسعت، یہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، انڈیفینٹ ہے یا ڈیفینٹ. یہ 4 چیزیں اسم کے متعلق مانا. اب ان 4 چیزوں میں جو پہلی چیز اعرابی حالت ہے اس کا پھر ہم نے کہا کہ اعراب 3 حالتوں میں ہوتا ہے. ایک حالت رفع، دوسرا حالت نصب، اور تیسرا حالت جر. یعنی کیا اتنا جلدی بول گئے آپ لوگ؟ یہ تو ہم ہر ہفتہ ریپیٹ کر رہے ہیں نا اس کو کہ کوئی بھی اسم جو ہوتا ہے اس کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اعراب کیا ہوتے ہیں کہ اسم کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، جو آخری لیٹر، اس کے اوپر جو علامتیں آتی ہیں، حرکتیں، وہ اعراب کہلاتی. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی حالت رفع ہے، اور عام طور پہ اسم یعنی بائی ڈیفالٹ جو ہے ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، 2 پیش.
رفع میں 2 پیش آتے ہیں اور نصب میں 2 زبر اور جر میں 2 زیر. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد جو ہے یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو واحد اور مثنی اور جمع یہ مذکر کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح مؤنث کے لیے بھی واحد اور مثنی اور جمع یہ 3 جو ہے یہ مؤنث کے لیے فیمینن کے لیے. اچھا مثال کے طور پہ جیسے ایک لفظ ہے شاہدن. ٹھیک ہے. شاہدن کا مطلب دیکھنے والا، شہادت دینے والا، وٹنس، گواہ کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ مجھے جو ہے یہ عالیہ یہ بتائیں کہ اسم جب حالت رفع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو 2 پیش اس کے اوپر آتے ہیں. واحد میں 2 پیش آتے ہیں شاہدن. اب اگر شاہد کے معنی گواہی دینے والا، ٹھیک ہے، تو گواہی دینے والے یعنی مثنی اس کا کیا بن جائے گا؟ ڈویل. شاہدون. نہیں. اب اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر ہفتہ آپ اس کو ریپیٹ کریں اور گھر میں بھی پریکٹس کریں. اس کے بغیر یہ چیزیں یاد نہیں ہوگی. یہ مجھے تعجب ہے، یہ میں تقریباً آج یہ 5ویں 6ٹھی کلاس ہے جس میں ریپیٹ کر رہا ہوں. اور آپ میں اکثریت کو ہاں نہیں 1 منٹ، یہ جو ہے نا تھوڑا سا اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے اور یعنی اس کو تھوڑا سیریس ہو کر یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا میں ان چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرتا رہوں. کافی عرصے سے میں بتا رہا ہوں، آج یہ 5ویں 6ٹھی کلاس ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ جب کوئی سنگولر اسم، کوئی ناؤن سنگولر ہے، اس کا ڈویل بنانا ہو 2 کے لیے، تو مذکر میں اور مؤنث میں کیا فارمولا کا سمپل سا ہے کہ اس کا جو تنوین 2 پیش کو ہٹا کے زبر لگائیں گے اور اس کے آگے آنی کا اضافہ کریں گے، الف نون کا، تو کیا ہو جائے گا؟ شاہدن سے جی اپنا کیا نام ہے عالیہ، شاہدن سے مثنی کیا ہو جائے گا؟ شاہی دانی. دانی. یہ یاد رکھیں، یعنی دال کے آگے الف نون کا 2 پیش ہٹا کے زبر لگاتے ہیں اور الف نون کا اضافہ کریں، شاہدانی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں جمع کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مثنی کے لیے تو آنی کا اضافہ کیا اور جمع کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اونا. شاہدون سے کیا ہو جائے گا؟ شاہدون. شاہدون. یہ بھائی اتنا سمپل ہے اور یہ تو 6 ہفتے سے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. مجھے تعجب ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ ماسٹرز کر رہے ہیں، بیچلر ڈگری، یہ تو بالکل حلوہ ہے. یہ تو کوئی یعنی کوئی بات ہی نہیں ہے، انتہائی آسان سی چیز ہے. شاہدون یعنی سنگولر سے ڈویل بنانے کے لیے آخر میں آنی لگاتے ہیں اور سنگولر سے پلورل بنانے کے لیے اونا. یہ مذکر میں، ٹھیک ہے، میسکولن کے لیے. اب فیمینن کے لیے کیا ہوگا؟ شاہدن ایک ہے، ایک مرد گواہی دینے والا، ایک عورت گواہی دینے والی. اس کو واحد. مؤنث کے لیے کیا کریں گے؟ آگے کیا لگا دیتے ہیں مؤنث کے لیے؟ شاہدتن. ہاں بولتے لگاتے ہیں، تا مربوطہ لگاتے ہیں. یہ ہو جائے گا شاہدتن، ایک گواہی دینے والی عورت. ٹھیک ہے. 2 گواہی دینے والی. اب اسی کے آگے جیسا یہاں آنی کا اضافہ کیا ہے، یہاں آنی کا اضافہ کریں، کیا ہو جائے گا؟ شاہدتانی. 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 ٹھیک ہے. اچھا البتہ اب یہاں ہم نے جمع میں کیا کیا تھا؟ مذکر کے لیے، میسکولن کے لیے کیا کیا تھا کہ اس کا تنوین کا ایک پیش ہٹا کے ایک پیش رکھ کے آگے واو نون کا اونا کا اضافہ کیا تھا، تو شاہدون سے شاہدونا. لیکن when it comes to feminine اس وقت پھر واو نون اونا نہیں، وہاں کرتے ہیں آتن کا اضافہ کرتے ہیں. شاہد میں آتن کا، یہ کیا ہو جائے گا؟ شاہداتن. شاہداتن. اب یہ دیکھیں، شاہدن، شاہدانی، شاہدون، شاہدتن، شاہدتانی، شاہداتن. یعنی اس کا مطلب اس میں مذکر یعنی میسکولن
میں اونا لگاتے ہیں پلورل کے لیے اور فیمینن میں آتن لگاتے ہیں شاہداتن. اسی طرح اب یہ اپنا کیا نام ہے عالیہ آپ بتائیں یہاں پر شاہدن کی جگہ آپ رکھیں مسلمن, اس سے یہ پوری گردان بنائیں ٹیبل بنائیں کیا ہوگا مسلمن مسلمون مسلمانی مسلمون مسلمتن مسلمتانی مسلماتن. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ٹھیک ہے اچھا چلیں اب اس کے بعد سدرا اس کے بعد ام سدرا. جی اب یہ بتائیں کہ شاہدون حالت رفع میں ہے ٹھیک ہے, لیکن یہی اسم اگر حالت نصب میں چلا جائے گا کہیں جملے میں بطور نصب کے آ رہا ہے تو شاہدون کی جگہ کیا ہو جائے گا یہ شاہدن. ماشاء اللہ شاہدن یہ واحد ہے, اس کا مثنیٰ کیا ہوگا شاہد. ہاں بولیں دیکھیں اس کو یہ ذہن میں رکھ لیں. مثنیٰ میں یہ حالت رفع میں آنی کا اضافہ کرتے ہیں الف نون کا ٹھیک ہے, اور نصب حالت نصب اور جر میں یا نون کا اضافہ کرتے ہیں. یہ شاہدانی تھا یہاں یا نون کا اضافہ کریں کیا ہو جائے گا شاہدینی. ٹھیک ہے سدرا آواز نہیں آ رہی سدرا کی بلکہ مائک بند ہو گیا آپ کا. جی استاد شاہدین شاہدہ نہیں. شاہدینی. ہاں شاہدئی یہ تھا یہاں تھا آنی شاہدانی اور یہاں شاہدینی. میں نے اس کو بولا تھا یاد رکھنے کے لیے سورہ رحمان کی جو اس میں ہے نا رب المشرقین دو مشرقوں کا رب ہے وہ رب المغربین یہ اس طریقے سے یاد رکھیں. یا پھر سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَتْ لِغُلَامَيْنِ یتیمین دو یتیم بچے غلامین یتیمین. اس طریقے سے یاد رکھیں اس کو ان الفاظ کے ساتھ. یہ ہے معنی. ہاں شاہدانی یہ شاہدینی. اچھا اس کی جمع کیا ہو جائے گی اس میں حالت رفع میں تو شاہدون اونا تھا یہاں پر کیا ہوگا اینا لگے گا کیا ہو جائے گا شاہدینا. اب یہ شاہدینی اور شاہدینہ اس پر ایک جیسے شین الف ہا دال یا بس یہ حرکت میں فرق ہے. یہ شاہدینی ہے یہ شاہدینہ ہے ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد اس کا مؤنث واحد کیا ہو جائے گا شاہدن سے شاہدتن جی شاہدتن. اور اس کا مثنیٰ کیا ہو جائے گا مؤنث میں شاہدتینی. جی ماشاء اللہ شاہدتین. اس کے بعد اس کا جمع کیا ہو جائے گا شاہدتن شاہداتن. ہاں اب یہ ہاں بالکل ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو آپ نے دیکھا دو زبر لگتے ہیں بالکل صحیح نصب میں حالت ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا یعنی یہاں معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. آپ کی بات ہونا تو چاہیے دو زبر شاہدتن ہونا چاہیے, لیکن حالت نصب میں دو زیر آتے ہیں. زیر تو نارملی حالت جر میں ہے لیکن نصب میں بھی جمع مؤنث کی جمع میں دو زیر آتے ہیں. تو یہ شاہدتین کے بعد یہ جمع کیا ہوگی شاہداتن شاہداتن. ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھیں حالت نصب میں ہے لیکن اس کے باوجود زبر نہیں آئیں گے زیر آئیں گے. شاہداتن یہاں تھا شاہداتن یہاں ہے شاہداتن ٹھیک ہے. اس کے بعد جی اس کے بعد کیا نام ہے جی جی بہن طاہرہ جی بہن طاہرہ جی کوئی مسئلہ یا جی یہ بتائیں کہ اس میں حالت جر میں کیا ہو جائے گا رفع میں تھا شاہدن شاہدن یہاں کیا ہو جائے گا شاہدین جی شاہدین
جی بالکل صحیح ہے، شاہدین ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک واحد کے لیے ہے. اب یہ دو اگر ہوں گے، دو گواہی دینے والے، کیا ہو جائے گا؟ شاہدین. جی ہمیشہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ حالت نصب میں جو مثنیٰ اور جمع ہے اس میں وہی جو ہے حالت جر میں بھی ہوگا، صرف مثنیٰ اور جمع. شاہدینی ہے، یہاں بھی جو ہے شاہدین، ٹھیک ہے. اس کے بعد جمع کیا ہو جائے گی؟ شاہدین. نہیں شاہدینا. یہ دینا تو مثنیٰ ہے دو کے لیے، اور جمع دو سے زیادہ کے شاہدینا. اچھا اب یہ واحد، یہ مؤنث کیا ہو جائے گا؟ شاہدین سے یا مؤنث کیا ہو جائے، واحد کیا ہو جائے گی؟ شاہدات. جی شاہدتن، دو زیر، شاہدتن. اور اس کے بعد یہ مثنیٰ اور جمع وہی ہوگا جو حالت نصب میں ہے، یعنی شاہدتینی، شاہدتینی. اور جمع کیا ہے؟ شاہداتن، شاہداتن. جو نصب میں ہے وہی جر میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہ میں آپ لوگوں کو تقریباً 6 ہفتے سے پڑھا رہا ہوں، اور یہ تو اس کو تو پانی میں گھول کے اس طرح یعنی اس کو تو پکا آپ کو یاد ہونا چاہیے. لیکن مجھے تعجب ہے کہ اتنی آسان سی چیز کیوں ابھی تک، یا تو ہے کہ آپ لوگ گھر میں پریکٹس نہیں کریں. بھائی میں نے آپ کو ہوم ورک بھی دیا تھا، یہ چند الفاظ دیے تھے کہ ان الفاظ کی گھر میں پریکٹس، اور جب تک آپ اپنے ہاتھ سے اپنے قلم سے کاغذ پہ نہیں لکھیں گی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. اسی لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز 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 ان کو آپ کاپی پہ لکھیں اور لکھ کے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجیں. اور ایک لفظ نہیں، اس سے پہلے میں نے آپ کو ہوم ورک دیا، آپ لوگوں نے بھیجا بھی، لیکن ابھی تک صحیح کوئی جواب نہیں دیا سوائے ایک آدھ کے، باقی سب نے غلط بتایا. سمپل سی بات ہے، یعنی حالت رفع میں پیش آتا ہے نصب میں زبر اور جر میں زیر، لیکن چینجز کیا ہے کہ واحد ہوگا دو پیش آئیں گے، اور مثنیٰ اس کا بنتا ہے آنی کا اضافہ کرتے ہیں، اور جمع میں اونا کا اضافہ کرتے ہیں. اچھا مؤنث آگے بولتا لگا دیتے ہیں، شاہدون سے شاہدتن، اور مثنیٰ میں وہی آنی کا اضافہ کرتے ہیں، شاہدتن سے شاہدتانی. اور البتہ جمع میں یہاں اونا تھا مذکر میں، اور عورتوں کے لیے مؤنث کے لیے آتن، شاہداتن، صالحات، قانتات، عابدات. یہ قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن کی آیت ہے، تو یہ اس سے یاد رکھنا. اچھا اسی طرح شاہدن، اور یہاں ہے شاہدین، یہاں تھا آنی، یہاں ہے اینی، شاہدینی. اس کے بعد جمع میں کہ شاہدین، مؤمنین، مسلمین، کافرین. اس طریقے سے یاد رکھیں. تو یہ جو ہے نا، اب آپ کو میں ہوم ورک دے رہا ہوں کہ یہ ایک لفظ مسلمون ہے، ٹھیک ہے، مسلمون کا، اور دوسرا ایک لفظ ہے کافرون. چلیں دو ہی الفاظ میں دے رہا ہوں، ان دو الفاظ سے آپ یہ پورا ٹیبل بنا کے اولین فرصت میں جتنا جلد آپ کو موقع ملے اس کو لکھ کے آپ واٹس ایپ پہ بھیجیں، کیونکہ یہ بالکل بیسک چیزیں ہیں، یہ بلڈنگ کی فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے. اگر یہ بنیاد کمزور ہوگی تو پوری بلڈنگ جو ہے نا ایسی کچی کھڑی ہو جائے گی. اس کو تو ایسے یہ یاد ہونا چاہیے جیسے سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہوتی ہے. سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کبھی غلطی ہوتی ہے آپ سے؟ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یاد ہونا چاہیے. یعنی جب میں آپ سے کہوں بھی اس کو بنائیں تو زبانی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اور بالکل یہ کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں ہے، خاص طور پہ جو بچیاں کالج میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، تو بھائی آپ تو اتنی کمپلیکیٹڈ فارمولے فزکس کے، کیمسٹری کے، بایولوجی کے، کمپیوٹر سائنس کے، پتہ نہیں کیا کیا پیچیدہ چیزیں، کمپلیکیٹڈ چیزیں. تو یہ تو حلوہ ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں زی الحلاوہ، حلاوہ یعنی بالکل جیسے میٹھا بڑے آرام سے جو ہے زبان پہ رکھ دیں تو آرام سے جو ہے وہ کھایا جاتا ہے، اس طریقے سے یہ چیز. تو اس میں کیا کون سی ایسی مشکل چیز ہے جو اسے یاد رکھنا ہے؟ اس کو تھوڑا سا اٹ نیڈس پریکٹس، اس پریکٹس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے.
تو اور جب تک میں نے بار بار کروں جب تک اپنے ہاتھ سے لکھیں گے نہیں، کیوں لکھنے میں کیا ہوگا پتا رہے گا کہاں زبر دینا ہے، کہاں زیر لکھنا ہے، کہاں دو پیش ہے، کہاں دو زیر، یہ آپ کو لکھنا بہت ضروری ہے لکھ کے. اور اچھا ایک تو آپ مجھے ہوم ورک بھیجیں، پلس اپنے بہت سارے الفاظ، جیسے یہاں پر کوئی لفظ ہے مسلم لکھ لیں صالحون، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اسی طرح صابرون مثال کے طور پہ، صائمون، قائمون، کوئی بھی لفظ لے لیں، لے کے اس کی پریکٹس کریں. اور پریکٹس وہ انگریزی میں کہتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، یعنی مشق جو ہوتی ہے آدمی کو مضبوط بناتی ہے، پختہ بناتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اگر پریکٹس نہیں کریں گی تو ہماری ساری میرا دیکھا نا آپ لوگ اتنے خلوص سے محنت سے کلاس اٹینڈ کرتی ہیں، سب کچھ ہے، اگر آپ نے پریکٹس نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے اور میرا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے. میں تو چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی اسپیڈ ہم بڑھائیں، لیکن یہاں بڑی مجھے پریشانی ہو رہی کہ یہاں اتنے 6 ہفتے سے پڑھانے کے بعد بھی ابھی تک کسی کو صحیح طور پہ یاد ہی نہیں ہے. یہ تو پکا ہونا چاہیے آپ کو، اور اس کو اچھی طریقے سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے سب سے کہ اس کو اچھی طرح یاد بھی کریں اور اس کے بعد لکھ کے مجھے بھیجیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ صحیح بھی لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جن بچیوں کو عربی لکھنا اگر مشکل ہو تو وہ اس میں رومن عربی میں لکھا، میں کیا کر سکتا ہوں، اگر آپ کو عربی لکھنی نہیں آتی ہے تو کم از کم جو اس کا نطق ہے، پروننسیشن ہے، اس کا مجھے پتا چلے کہ آپ صحیح اس کو پروناؤنس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لکھ کے بھیج دیں. اچھا تو اچھا اب یہ تو تھا شاہدون کیا ہے، یہ نکرہ تھا، انڈیفینٹ. شاہدون کا مطلب ہے کہ ایک دیکھنے والا، ایک گواہی دینے والا. ٹھیک ہے، یعنی نکرہ ہے. اب اگر اس کو میں معرفہ بناتا ہوں انڈیفینٹ سے اگر ڈیفینٹ بنانا چاہوں تو حمیزہ شاہدون ہے. شاہدون کا مطلب کوئی بھی وٹنس، لیکن میں کہوں کہ دا وٹنس، انگلش میں سر دال ہے، تو عربی میں کیا ہو جائے گا؟ شاہدون، کوئی خاص گواہ. حمیزہ مائک بند ہے آپ کا. جی سر. جی جی اچھا چلیں، آپ کو یاد نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اپنا بہن وسیمہ آپ بتائیں. الشاہد، الشاہدانی، ہاں ایک منٹ الشاہدون. بالکل صحیح بالکل صحیح. اچھا اس میں اب یہ باقیوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگوں نے اصل میں کلاسز اٹینڈ نہیں کی، اس لیے بس سمپل سا دیکھیں یہ انڈیفینٹ ہے شاہدن، اور انڈیفینٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نکیرہ. نکیرہ نکیرہ یعنی شاہ. تو نکیرہ اور اس کا الٹ کیا ہے؟ معرفہ. معرفہ یعنی جو نون ہے، ڈیفینیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو شاہدن کا مطلب ہے کہ ا وٹنس، یعنی کوئی بھی ہو سکتا، اٹ کوڈ بی اینی پرسن. لیکن میں کہوں الشاہد مطلب ہے کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے پرٹیکولر وٹنس، ایک خاص گواہ کے متعلق میں بات کر رہا ہوں. تو یہاں پر شروع میں ال لگاتے ہیں. جب ال آ جاتا ہے، یہ اس کو معرف باللام کہتے ہیں. لام جب آ جاتا ہے معرفہ بنانے کے لیے، ال جب آ جاتا ہے تو ال اور تنوین اکٹھے نہیں رہ سکتے. ال جب آئے گا تو تنوین ہٹ جائے گا، یہاں پر صرف ایک پیش رہ جائے گا، الشاہد. اچھا دوسرے یہ کہ یہاں پر کیا نام ہے جی، عروج. عروج آپ بتائیں کہ یہ جو ہے نا شاہدن تھا، ہم نے ال لگایا تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ عروج الشاہد. ال. اچھا ٹھیک ہے، ال لگائے نا، لیکن اس کو ہم الشاہد نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ الشاہد، یعنی یہ شدہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. ال کے بعد ہاں یہ ال جو ہے یہ سائلنٹ رہے گا، اور حمزہ کو شین سے شدہ دے کے اس کو میں الشاہد. اب یہ جو ال کے بعد کچھ حروف ایسے ہیں جن کو شدہ لگا کے ہم پڑھتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں جن میں لام پڑھا جاتا ہے. اب ذرا ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں میں آپ کو میں ابھی لکھتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے، اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ جو ہے ٹاپک ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا ان کو جو ہے مثال کے طور پہ
ایک لفظ ہے قمرن، قمرن، دوسرا ایک لفظ ہے شمسن، ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے میں حمیزہ بلکہ امبرین شعیب، آپ مجھے بتائیں کہ جی سر. قمرن کے معنی کیا ہیں؟ سر شمسن کا تو سورج ہے نا. ہاں، اور قمر چاند کو کہتے ہیں نا. چاند کو کہتے ہیں نا. اچھا اب یہ قمرن ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. اس کو اگر میں معرفہ بنانا چاہوں قامون تو کیا لکھوں گا میں؟ سر ہاں بالکل صحیح ہے، ال لگاؤں گا. اچھا جب میں نے لگا دیا تو اس کا ایفیکٹ یہاں کیا پڑے گا؟ تو سر یہاں پہ ہم یہ تنوین ختم کریں گے اور ایک پیش رہ جائے گا. کیونکہ ال جب آتا ہے تو تنوین کے ساتھ اکٹھے نہیں، تو ال آ جائے گا تو تنوین ختم ہو جائے، تو یہ ہو گیا القمر. ٹھیک ہے. اچھا اب اسی طرح شمسن ہے، اس کو میں، یہ نکرہ ہے انڈیفینٹ، اس کو ڈیفینٹ بنانا ہے، نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے ال میں لگاؤں گا. ٹھیک ہے. اب اس کو مجھے بتائیں آپ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ اچھا یہاں سے یہ پھر تنوین ہے، اس کو کیسے؟ ہاں بولیں. الشمسو. الشمس. ہاں یہ الشمس. اب یہ لام جو ہے پڑھا نہیں جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہاں آپ نے لام کو پڑھا ہے اور یہاں لام کو نہیں پڑھا ہے، بلکہ حمزہ کو ڈائریکٹ شین سے ملا کے الشمس کر دیا. اس کو میں ذرا کلیئر کر کے لکھ دیتا ہوں. آپ نے اس کو کیا کیا؟ لام لکھا ہوا تو رہے گا قرآن شریف کے اندر، لیکن پڑھیں گے نہیں آپ، بلکہ یہاں اس میں زبر آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا الشمس. تو یہ مجھے بتائیں کہ یعنی آپ نے ایک جگہ لام کو پڑھا ہے، القمر پڑھا ہے، اور یہاں پر آپ نے لام کو نہیں پڑھا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یا کون سے حروف ہے جس میں پڑھتے ہیں اور کون سے حروف جس میں نہیں پڑھتے ہیں؟ سر اس میں چند حروف ہیں جس کا آپ نے بتایا تھا، جیسے وہ ایک لائن ہے جیسے حق کا خوف عجب غم ہے، یعنی کہ یہ کل میں نے آپ کو کلاس میں بتایا تھا نا، وہ چیز یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے. اب یہ اس کلاس میں نے نہیں بتایا، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں. ہاں جی، یہ ال کا جو حروف، یعنی ال کے بعد جو حروف ہے، جیسے یہاں قاف ہے، یہاں پر شین آیا ہے، تو ٹوٹل حروف عربی کے کتنے ہیں؟ 29 حروف ہیں. ٹھیک ہے. اچھا 29 حروف میں عروج آپ مجھے بتائیں کہ الف جو ہے وہ شروع میں کسی بھی ورڈ کے شروع میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے؟ الف نہیں الف نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی نا، زبر زیر پیش نہیں ہوتی، حمزہ آ تو اسی سکتا ہے. وہ کلمے کے یا تو درمیان میں آئے گا یا اینڈ پہ آئے گا، شروع میں نہیں آ سکتا ہے الف، شروع میں حمزہ آ سکتا ہے. اچھا شروع میں جی سر حمزہ. الف کو مائنس کرنے کے بعد کتنے حروف بچے؟ 28. 28 ہاں 28 میں 14 حروف ہیں جن میں ال پڑھا جاتا ہے، اور 14 حروف ہیں باقی 28 ہے نا ٹوٹل، 14 میں پڑھا جاتا ہے اور 14 میں نہیں. جیسے الشمس، النہار. ٹھیک ہے. وقت الطارق، یعنی 14 حروف میں نہیں پڑھیں گے اور 14 میں. اچھا ان کو یاد رکھنا بہت آسان ہے. ایک سینٹنس ہے اردو میں، وہ یاد کر لیں تو وہ قمری حروف ہے. 14 حروف جس میں ال آتا ہے نا، ان کے متعلق ایک جملہ ہے، یہ حق کا خوف، ٹھیک ہے، عجب غم ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت سمپل سا جملہ ہے. حق کا خوف عجب غم ہے، یعنی اس میں ایکچولی 14 حروف دیکھ لیں. یہ سب سے پہلے کیا ہے؟ ہا. اس کے بعد عروج کیا ہے؟ قاف. اس کے بعد کاف، الف،
اس کے بعد خا، اس کے بعد واو، اس کے بعد فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، اور اس کے بعد یا۔ اب دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، ٹھیک ہے، 14 حروف ہیں جن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ال کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف اگر آ جائے گا، یعنی جیسے قاف یہاں پر آیا، اس کی جگہ ان 14 میں کوئی بھی حرف آ جائیں گے تو قمر، القمر کی طرح ان کو الف لام لام پڑھا جائے گا۔ اب ان کے علاوہ جو بقیہ 14 حروف ہیں، یعنی عربک الفابیٹس کے جو بقیہ 14 حروف ہیں، ان میں لام نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس حرف کے اوپر شدہ لگا کے حمزہ کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، جیسے الشمس، النہار، ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ اس طرح کے 14 حروف، یہ ایک جملہ یاد رکھ لیں بس، حق کا خوف، عجب غم ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ کو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے اب ایسے عربی میں بھی ایک چھوٹا سا جملہ ہے، وہ بھی میں لکھ دیتا ہوں، اگر اردو آسان ہے یاد رکھنا، عربی میں اس کو بولتے ہیں، لکھتے ہیں ابغی، ابغی حجکا، حجکا وقف اقیمہ، جی، یہ جو ہے نا، یہ میں نے جو کتاب آپ کو بھیجی ہے نا، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، یہ حروف شمسی اور قمری کو دیکھ لیں، اس میں یہ سینٹنس بھی میں نے لکھا ہے عربی کا، اور یہ اردو کا سینٹنس بھی لکھا ہے، جو آپ کو آسان ہو وہ آپ اس کو یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد تو میں بتایا تھا شمس اور القمر، یہ شمسی حروف کہلاتے ہیں، یہ جو 14 حروف شمسی، یہ قمری حروف کہلاتے ہیں، اور جو بقیہ بچے جو حروف ہیں وہ شمسی حروف کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو میں بتا رہا تھا کہ ہم وہ جو شاہدن میں نکرہ سے معرفہ بنا رہے تھے، تو شاہدن سے کیا ہوگا، جب ال لگایا تو ہو گیا الشاہد، اور اس کا مثنیٰ الشاہدانی، اور اس کی جمع الشاہدون، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مؤنث میں بھی الشاہدۃ، الشاہدتانی، الشاہدات، اس طریقے سے وہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو چیز آج میں آپ کو، اور میں آپ کو اب تک جو ہے غالباً 7 یا 8 PDF فائلیں میں نے بھیجی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ تھوڑا سا سیریس لیں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روزانہ میں 6 سے 8 گھنٹے، بلکہ اس سے بھی زیادہ میرا ٹائم جو ہے نا کلاسز میں لگتا ہے۔ میرے پوتا پوتی بھی جدہ میں، ان کو بھی آن لائن پڑھاتا ہوں، یہاں جو بچے پوتا پوتی ان کو بھی پڑھاتا ہوں، پھر کلاسز بھی ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ میری اور ایکٹیویٹیز ہیں جماعت اسلامی کی، جو دوسرے کام ہیں وہ بھی میں کرتا ہوں۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس کلاس کے لیے میں پورا اہتمام کر کے میں جو کتاب کمپائل کر رہا ہوں، رہنما عربی گرامر، تو اس کے اب تک میں نے 7 یا 8 جو ہے جو سبق ہیں، چیپٹرز ہیں، وہ میں نے اس کو کمپوز کرا کے اس کے PDF فائلیں بنا کے آلریڈی آپ کو میں پوسٹ کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں، گھر میں اگر پرنٹ آؤٹ ہے تو نکال لیں، اس سے نہیں ہے تو کہیں بھی اپنا موبائل لے جائیں اور کسی بھی دکان پہ دے دیں، فوٹو کاپیئر کو، وہ نکال کے دے دے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ 90 پیجز ہیں، اس میں پہلا پیج جو ہے ٹائٹل کا ہے کتاب کی، اس کے بعد 10 پیجز اس میں نہیں ہے شروع کے، نمبر 2 سے لے کے 9 تک، ٹھیک ہے، وہ 9 پیجز نہیں ہے، کیوں کہ وہ میں نے اس کے لیے انڈیکس کے لیے چھوڑ دیا، جب کتاب مکمل ہوگی تو اس وقت وہ انڈیکس کے لیے ضرورت پڑی، اس لیے میں نے احتیاطاً شروع کے 9 پیجز میں نے چھوڑ دیا ہے، صحیح ہے۔ تو پھر اس کے بعد ٹائٹل کے بعد 11ویں پیج سے شروع، اب آپ اس کی فوٹو کاپی نکالیں اور اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں۔ خاص طور پر میں بچیوں سے کہہ رہا ہوں، حمیزہ آپ اور عروج، آپ کا ایگزام ہو چکا ہے، ناؤ یو آر فری اینڈ یو ہیو انف ٹائم، تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ اب آپ اس کی فوٹو کاپی نکالیں اور اپنی امی سے پوچھیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتے، اور اگر پھر بھی نہیں ہے مجھے کال کریں، مجھے وہ کریں، ٹیکسٹ میسج بھیجیں، وائس میسج بھیجیں، جو بھی ہے بات کو کلیئر کریں۔ کوئی چیز بھی اگر کسی میں ایمبیگویٹی ہو، کوئی چیز واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، اس کو سمجھیں
اور اچھی طریقے سے یاد ہے. خاص طور پہ جو چیزیں اس میں یاد کرنے کی وہ کیا ہے کہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ اسم کی جو حالتیں ہیں, ٹھیک ہے, اسم کی جو اعرابی حالتیں ہیں وہ تو 3 ابھی ہم نے پڑھی ہیں, حالت رفع, حالت نصب اور حالت جر. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اسم کو, کسی بھی اسم کو عربی میں کسی سینٹنس میں استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں 4 چیزیں جاننا بہت ضروری. اس کے بغیر وی کی ناٹ یوز دیٹ ورڈ. ٹھیک ہے, وہ 4 چیزیں کیا ہے کہ ہمیں اس کا اعرابی حالت کا پتہ ہونا چاہیے. یعنی یہ جو ورڈ ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں کسی سینٹنس میں, اس ورڈ کا اسٹیٹس کیا ہے, یعنی whether it is a subject or an object or it is being used after a preposition. یعنی کیا یہ فاعل ہے, مفعول ہے, یا کسی حرف جار کے بعد, پریپوزیشن کے بعد آ رہا ہے. اگر فاعل ہوگا تو حالت رفعی حالت میں استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو مثال بھی دے کے بتائی تھی کہ یہ جو 3 جو اعرابی حالتیں ہیں وہ کیا ہیں. میں دوبارہ سے لکھتا ہوں, حالانکہ میں 10 دفعہ بتا چکا ہوں, لیکن کچھ اس وقت آپ لوگ ویب سائٹ نہیں تھی, اس لیے دوبارہ سے میں لکھ رہا ہوں. سمپل سے سینٹنس لکھ کے پھر آگے بڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ نصر حامد محمودا امتحانی. امتحان ایگزام کو کہتے ہیں, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, امتحانی. ٹھیک ہے, اچھا آپ دیکھیں اس جملے کا مطلب نصرہ کا ہوتا ہے ہیلپ, مدد کی. حامد نام ہے حامد, حامد نے مدد کی کس کی, محمود کی. فی کا مطلب میں, امتحان امتحان. حامد نے محمود کی ایگزام میں مدد کی. ٹھیک ہے, حامد ہیلپ محمود in his examination. ٹھیک ہے, یہ اچھا. اب مجھے جو چیز اس میں حمیزہ آپ بتائیں, کیونکہ آپ لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں اور روزانہ کالج بھی جاتی ہیں اور یہ سب چیزیں پریکٹس میں ہیں, یہ مجھے بتائیں کہ اس میں سبجیکٹ کیا ہے, یعنی کام کا کرنے والا. ڈوئر, ہو از دا ڈوئر, کام کون کر رہا ہے؟ حامد. حامد کر رہا ہے. تو حامد سبجیکٹ ہے, یعنی انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ. ٹھیک ہے, اور عربی میں اس کو کیا بولتے ہیں, فاعل. عربی گرامر میں کہتے ہیں فاعل. فاعل کا مطلب ڈوئر, جو بندہ کام کرتا ہے. اچھا, جس پر کام کا ایفیکٹ پڑا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مفعول, اور انگلش میں کیا کہتے ہیں, آبجیکٹ. تو اس میں آبجیکٹ کیا ہے, محمود. محمود آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کام کا اثر اس پہ پڑا, آبجیکٹ. اس کو عربی میں کہتے ہیں مفعول, کام کرنے والا فاعل, جس پر کام کا اثر پڑا ہے وہ مفعول. اچھا, اب یہاں پر کیا ہے, حامد نصر, یہ تو ورب ہے. ٹھیک ہے, نصر یعنی ابھی ہم نے ورب پڑھا نہیں ہے, ابھی تو ہم اسم پہ چل رہے ہیں. ورب ہے جس کو کہتے ہیں فعل. ٹھیک ہے, اچھا ابھی کچھ, ہاں فعل کو تو رہنے دے, ابھی ہم نے فعل پڑھا نہیں. اب یہ اچھا فاعل ہوگا مفعول. اب فل امتحان, فی جو ہے نا, فی کا مطلب میں, اٹس اے پریپوزیشن. ہاں میں, یہ پریپوزیشن اس کو کہتے ہیں. ہاں عربی میں, انگلش میں تو پریپوزیشن ہو گیا, اور عربی میں جو ہے نا اس کو حرف جر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جر. اور امتحان جو ہے یہ مجرور ہے, مطلب یہ کہ پریپوزیشن کے بعد جو بھی اسم ناؤن آئے گا تو یہ پریپوزیشن کیا کرتا ہے, اس کو اس کے نیچے زیر لا دیتا ہے, آخر میں اس کو حالت جر میں لے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہ مجرور ہے. اب یہ بہرحال ہمیں ہم جو پڑھ رہے ہیں اعرابی حالتیں 3 ہیں وہ. تو اور یہ کیا ہے کہ سبجیکٹ ہمیشہ کیا ہوگا, یہ یعنی آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ جو ہم 3 اعرابی حالتیں پڑھیں, جیسے شاہدن اور پھر شاہدن اور پھر شاہدن, معنی تو ایک ہی ہے. تینوں جگہ شاہد کا مطلب شاہد ہے, یا اگر مسلم ہے مسلمن, مسلمان, مسلمین, معنوں میں کوئی فرق نہیں تھے. تینوں جگہ مسلمان, مسلمی معنی ہے اس کے. تو سوال یہ ہے کہ کب اس کو ہم رفع کی حالت میں استعمال کرتے ہیں, اور کب ہم اس کو نصب میں استعمال کرتے ہیں, اور کب ہم اس کو حالت جر میں. یہ میں نے اگزامپل دی ہے کہ جب کوئی اسم, یہ حامد اسم ہے نا, ناؤن ہے, تو کوئی بھی ناؤن when it is used as a subject it will always be in
حالت رفع مرفوع، اس کا اسٹیٹس جو ہے مرفوع ہوگا، یعنی اس پہ دو پیش آئیں گے. اور یہی حامد اگر جو ہے کسی وجہ سے ہم سینٹینس کو بدل دیتے ہیں، مثال کے طور اگر ہم یہ کہیں گے کہ اب یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں تو یہ نا کہ حامد نے محمود کی مدد کی، اب میں اگر کہوں کہ محمود نے حامد کی مدد کی تو اب کیا ہوگا، اس کا الٹ ہو جائے گا. محمود نے حامد کی تو کیا ہو جائے گا، محمود سبجیکٹ ہو گیا. جی جی یہ اپنا حمیزہ آپ ذرا اس کو پورا کمپلیٹ کریں، اس کے آپ سمجھ لیں. یہ حامد یہاں کیا ہو جائے گا، حمیزہ محمودن ہو جائے گا اور حامدن ہو جائے گا. حامدن ہو جائے گا. ہاں سمجھ میں آ گیا. مطلب جب سبجیکٹ کے طور پہ آئے گا تو حالت رفع میں ہوگا. اور یہ کیونکہ آپ یہ سوچ رہی ہوگی کہ یہ ہم کو جو اسم کو تین حالتیں، اس کا استعمال کیا ہے، یعنی کب یہ حالت رفع میں ہو تو یہ آئی. اچھا یہ ایک نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ جیسے جیسے آتے جائیں گے جملے اس میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. یہاں حالت رفع میں استعمال ہوگا، یہاں حالت نصب میں ہوگا، اور یہاں حالت جر میں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد یہ بیان صفیہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو میں نے ابھی چینج کیا ہے کہ حامد کو میں فاعل سے مفعول میں نے بنا دیا، پھر محمود کو جو ہے فاعل بنا دیا. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اردو اور انگلش میں اگر اس طرح میں ترتیب بدل دوں تو کوئی فرق پڑے گا معنوں میں؟ جی السلام علیکم سر. میں آپ کو لکھ دیتا ہوں نا. حامد نے محمود کی مدد کی. ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ ہے نصر حامد محمودن. ٹھیک ہے. اچھا اب میں اگر محمود کو ادھر لے آؤں، میں یہ لکھ دوں کہ محمود نے حامد کی مدد کی، تو اس سے کیا ہو گیا کہ بالکل معنی الٹ ہو گیا. ہاں مطلب جگہ سبجیکٹ جو بدلنے ہے وہ سے آبجیکٹ بن گیا اور آبجیکٹ جو ہے سبجیکٹ بن گیا. اچھا تو وہ انگلش میں بھی اسی طرح ہے، ترتیب اگر آگے پیچھے کر دیں تو معنی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے برخلاف عربی میں چونکہ اعراب ہوتے ہیں آخر میں، تو اگر میں اس لفظ کو ادھر لے کے چلا جاؤں، ادھر لے کے چلا جاؤں، شروع میں لے جاؤں، آخر میں لے جاؤں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اعراب جو ہے نا وہ اسٹیٹس بتاتے ہیں. اعراب عربی میں، اور یہ صرف انگلش عربی میں ہے، نہ عربی انگلش میں ہے نہ اردو میں. یہ عربک لینگویج میں اعراب ہے کہ جو اس اسم کا اسٹیٹس جملے میں بتاتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر پیش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملے میں بطور سبجیکٹ کیا آیا ہے، بھلے وہ شروع میں لکھا ہوا ہو، درمیان میں لکھا ہوا ہو، آخر میں لکھا ہو. آپ پیج دیکھ کے کہہ دیں گے یہ حالت رفع میں، اور حالت رفع میں سبجیکٹ ہی ہو سکتا ہے، آبجیکٹ نہیں ہو سکتا. آبجیکٹ تو حالت نصب میں ہوتا ہے. خیر بہرحال یہ چیزیں پریکٹس کرنے سے آتی ہیں، اس میں کوئی بھی بہت ہی آسان چیزیں، اور عربک لینگویج بڑی انتہائی سسٹمیٹک ہے اور بڑی میتھمیٹیکل لینگویج ہے. بالکل جیسے میتھس میں ہم کرتے ہیں 2+2=4، اور پھر اس کے بعد جس طرح کوئی فارمولا چل، بالکل اسی انداز میں عربک گرامر ہے. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اب دیکھیں میں 6-7 ہفتوں سے آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسم کی 3 حالتیں ہیں، اعرابی حالتیں، حالت رفع، حالت نصب، اور پھر واحد میں کیا ہوتا ہے، مثنیٰ کیسے بنتا ہے، جمع. آج کی کلاس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آلموسٹ 70% آف دی کلاس جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک، کیونکہ صحیح جواب نہیں دیا انہوں نے. اور میرے لیے بڑی یعنی پریشانی کی بات ہے، یا تو یہ کہ میں صحیح طور پہ سمجھا نہیں پا رہا ہوں، یا پھر یہ کہ آپ لوگ اتنی دلچسپی نہیں رہتے. تب تھوڑا سا محنت دیکھیں آپ لوگ. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص، چاہے خواتین کی کلاس ہو یا مردوں کی کلاس ہو، میں یہی بات کہتا ہوں، ہر وہ شخص جو قرآن کی کلاس اٹینڈ کر رہا ہے، میرے دل میں اس کے لیے انتہائی احترام ہے. کیوں کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے کہ ٹی وی پہ بڑے دلچسپ اس کے پروگرام آ رہے ہیں، وہ سارے ڈرامے اور فلمیں اور گانے اور وہ ساری چیزیں چھوڑ کے وہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ رہا ہے. اس کا مطلب اس کے دل میں قرآن کی محبت ہے، اور وہ بے چین ہے کہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ سے جو میسج میرے لیے بھیجا ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے کیا میسج دے رہا ہے، مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. اس کے لیے وہ بے چین ہے، اور وہ پڑھنا چاہتا ہے عربی. وہ کہتا ہے کہ میں ٹرانسلیشن نہیں پڑھوں گا، بلکہ میں ڈائریکٹ عربی میں اس کو سمجھوں گا. اس کے لیے تو اسی لیے آپ سب میرے لیے انتہائی قابل احترام.
لیکن تھوڑا سا میرے ساتھ کوآپریٹ کریں. یہ کام اگر آپ لوگ ہر ہفتہ یاد کرتے رہیں, پریکٹس کرتے رہیں اور اس کو اچھی طرح یاد کریں تو اتنا ٹائم میرا ضائع نہیں ہوگا کہ انہی چیزوں کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. کتنی دفعہ میں نے ریپیٹ کیا, اس لیے کہ آپ لوگ آگے نہیں بڑھیں. تھوڑا آگے بڑھیں تو پھر یہ کہ میں تیزی کے ساتھ میں بھی اپنی اسپیڈ انشاءاللہ بڑھاؤں گا. خیر چلے بہرحال کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے کے کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں. بس میرا کام ایز اے ٹیچر جو ہے, میرا کام ہے کہ میں آپ کو ریمائنڈ کراتا رہوں. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے قرآن کے اندر, فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صحابہ کو ریمائنڈر دیتے رہیں, کیونکہ ریمائنڈر مومنین کے لیے بڑا فروٹفل, بڑا نفع بخش چیز ہے. اسی لیے ہمارا کام ہے ایک دوسرے کو ریمائنڈر دیتے رہیں, یاد دہانی کراتے رہیں, ورنہ پھر ہم جو ہے بھول جائیں گے. تو اس کو ذرا تھوڑا سا جو ہوم ورک بھی میں نے دیا ایک تو وہ بھی کریں. اور جو اچھا ایک اور چیز جو آج میں بتانا چاہ رہا ہوں, یہ اعرابی حالت کے علاوہ یہ عربی میں جب کوئی ایک لفظ تنہا ایک لفظ اگر استعمال ہوتا ہے, مثال کے طور پہ ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جیسے ایک لفظ ہے کتابن, ٹھیک ہے جی, کتابن, یہ کیا نام ہے زنیرہ خان, آپ یہ بتائیں کہ کتابن جو ہے نا یہ ایک ورڈ ہے نا, ایک لفظ ہے. تو جب ایک لفظ آتا ہے نا تو ایک لفظ کے لیے جس کو سنگولر ہم کہتے ہیں تو عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں مفرد. ٹھیک ہے, مفرد یعنی اے سنگولر ورڈ, کوئی سا بھی کوئی بھی ورڈ ایک آئے تو سنگولر, اس کو مفرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اسی طریقے سے ایک اور میں مثال پہ ایک اور لفظ لے لیں, مثال کے طور پہ مفیدن. مفید اردو میں بھی استعمال کیا, عربی کا لفظ مفید فروٹفل, فائدہ مند. ٹھیک ہے, یہ ایک ہے. اچھا یہ بھی ایک لفظ ہے, یہ جو ہے مفرد کہلائے گا. اچھا جب ایک سے زیادہ مفرد کو ہم جمع کرتے ہیں کسی اس میں تو مفرد پلس مفرد بن کے یہ کیا ہو جاتا ہے, مرکب. یعنی یہاں میں نے الگ الگ لکھا نا, کتابن علیحدہ لکھا, مفیدن, یہ ایک مفرد ہے, یہ ایک مرکب. اب اگر میں اس کو ملا دوں تو یہ کیا بن گیا, کتابن مفیدن. ٹھیک ہے, مفیدن یعنی فائدہ مند کتاب. صحیح ہے. اچھا اب یہ جو ہے یہ کتاب پہلے مفرد تھی, مفید بھی مفرد, لیکن یہ کتاب المفید میں کیا بن گیا, اس کو کیا کہیں گے, مرکب کہیں گے. ٹھیک ہے, مرکب کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, اس کے لیے کمپاؤنڈ کا لفظ ہے. کمپاؤنڈ بھی ہے, دوسرے فریز بھی کہتے ہیں, فریز بھی استعمال کرتے ہیں کہیں, اور کمپاؤنڈ کا لفظ ہے. اچھا کمپاؤنڈ جو ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں, دو قسم کا کمپاؤنڈ ہوتا ہے. ایک کمپاؤنڈ جو ہے وہ کہلاتا ہے ناقص. سر آپ یہ پڑھا چکے ہیں؟ ہاں تو پڑھا چکا ہے, لیکن ابھی دوبارہ میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کافی عرصہ ہو گیا, 3-4 ہفتے سے ہم اس کو موقع ملا نہیں ہے, تو میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں, میں جلدی سے اس کو آگے میں اسی کو لے کے چل رہا ہوں. ناقص جو ہے, اچھا چلیں پڑھا ہے تو آپ بتائیں ناقص کیا ہے اور تمام کیا ہے. انکمپلیٹ ہے اور تام میں مکمل بات کہی ہوتی ہے, مرکب تام. بالکل. ناقص جو ہے یعنی ہم نے کہا مرکب کی دو قسمیں, ایک ناقص, ناقص اردو میں کہتے ہیں فلاں چیز میں نقص ہے, نقص کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی چیز کی کمی ہے. تو ناقص کا مطلب انکمپلیٹ, جس سے کوئی خبر آپ کو نہ ملے. اب جیسے میں کہوں کتاب مفید, مفید کتاب, یعنی یہ ایک مکمل جملہ نہیں ہے, اس سے مجھے کوئی مکمل بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کوئی انفارمیشن یا کوئی حکم مجھے نہیں مل رہا ہے. اس کے بجائے اگر میں کہوں یہ کتاب مفید ہے, تب تو ایک بات بنتی ہے کہ بھئی ایک کتاب دکھا کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کتاب مفید ہے, یہ کتاب بڑی مفید ہے, تو بات پوری سمجھ میں آئے. لیکن میں صرف کروں مفید کتاب, یا میں کہوں کہ کتاب ان جدید, نئی کتاب, بھئی کیا نئی کتاب, تو بات انکمپلیٹ. تو انکمپلیٹ جو مرکب ہوتا ہے اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں. اس کے برخلاف جب جو مرکب جس کے اندر پورا مفہوم واضح ہو وہ تام کہلاتا ہے, اور تام کو اس کے لیے انگلش گرامر میں سینٹنس ہے, یعنی یہ فریز ہے اور یہ سینٹنس ہے. اچھا اب ہم نے کہا کہ ناقص کی جو ہے نا وہ 4 اقسام ہے, اور اس میں نے سب سے پہلے آپ کو کہا تھا, پتہ نہیں یہ بتایا نہیں, مرکب توصیفی. جی سر لکھوائی نہیں چاہتا.
ہاں یہ بھی لکھوائیں گے آپ، پتہ نہیں اسی میں توصیفی. دوبارہ سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس میں ایک دو ہمارے بہنیں بعد میں جنہوں نے کلاس جوائن کی ان کے لیے بھی ہے. دیکھیں مرکب توصیفی، توصیفی وصف سے ہے، یعنی ڈسکرپشن کو کہتے ہیں. مرکب جو ایسا کمپاؤنڈ جس کے اندر دو الفاظ ہوں، اور مرکب توصیفی کے ایکچولی دو اجزاء ہیں. اس میں ایک ہوتا ہے صفت اور دوسرا ہوتا ہے موصوف. ٹھیک ہے، صفت کو عربی کا یہ لفظ ہے صفت، فا کے اوپر زبر ہے، لیکن ہمارے یہاں اکثر لوگ اسے غلط بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں صفت. یہ فلاں صفت غلط ہے، فے کے اوپر جزم نہیں ہے، فے پہ زبر ہے. کیونکہ عربی کا لفظ اصل میں ہے وہ صفتن، تا مربوطہ ہے، لیکن اردو میں ہم تا مفتوحہ لکھتے ہیں صفت. ٹھیک ہے، صفت اور اچھا. اب میں آپ کو مثال کے طور پہ یہاں جو میں نے جملہ لکھا تھا مفید کتاب، ٹھیک ہے، یہ اردو میں پہلے میں لکھ رہا ہوں، بعد میں ہم اس کو انشاءاللہ. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ بہن رضوانہ، یہ ام کیا نام ہے، ام سدرہ جی، مائک آپ کا بند ہے. اچھا چلیں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو بہن وسیمہ. جی سر. جی یہ بتائیے کہ اس میں صفت کیا ہے؟ صفت کا مطلب کسی چیز کی خوبی یا خامی دونوں کو کہتے ہیں. مفید ہے صفت اور کتاب موصوف. بالکل صحیح ہے، مفید جو ہے وہ صفت ہے، یعنی ایک خوبی یا اس کی خامی بیان کی جائے. اور کس کی جا رہی ہے؟ کتاب کی. تو کتاب کیا ہو گیا؟ موصوف ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی اچھی خراب بھی کوئی ہو، اس کی خاصیت ہوگی تب بھی وہ صفت ہی کہلائے گی. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پہ اب لڑکا ہے، ہم کہیں ذہین لڑکا، تو ایک صفت اس کی ہوگی ذہانت کی، ذہین ہے. اب اگر میں کہوں ذہین کے بجائے شریر لڑکا، تو شریر بھی صفت کہلائے گی، یعنی باوجود کے کہ شرارت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن وہ صفت ہی کہلائے گی. صفت کا مطلب خاصیت ہے، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. ٹھیک ہے، تو اب یہ مفید کتاب ہے. اچھا اردو میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے صفت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد موصوف جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ. یہ اردو کا، اور انگلش میں بھی ایسے ہی ہے. انگلش میں بھی آپ جب کہیں گی تو کہیں گے فروٹفل بک، ٹھیک ہے، یا اے یوزفل بک. ٹھیک ہے، یہ اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں ہوگا. یعنی پہلے صفت لاتے ہیں ایڈجیکٹو، اور اس کے بعد جو ہے موصوف کو لایا جاتا ہے. اس کے برخلاف عربی میں کیا ہے کہ پہلے موصوف کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد صفت لائی جاتی ہے. تو اب یہاں پر عربی میں ہم ٹرانسلیشن مفید کتاب کا عربی میں ٹرانسلیشن کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے موصوف کو لائیں گے اور اس کے بعد پھر صفت کو لے کر آئیں گے. تو موصوف کیا ہے؟ کتاب ہے. کتاب کو عربی میں کیا کہیں گے؟ اس طرح مفید، جی کتاب مفید، کتاب مفید. آپ نے کتابن کیوں کہا؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی کے جو اسم ہیں نارملی وہ ہمیشہ، یعنی بائی ڈیفالٹ وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتے ہیں. یعنی کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے نا کہ بھئی تم نے کتابن کا، یہاں پر کتاب بن کیوں نہیں آ رہا یا کتاب بن کیوں نہیں آ رہا؟ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے unless and until کہ اس کو نصب یا جار میں لے جانے والی کوئی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کو بائی ڈیفالٹ ہمیشہ حالت رفاہی میں لیں گے. یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کتاب بن نہیں، کتاب بن بلکہ کتاب. اب یہ صفت کیا ہو جائے گی؟ مفید. جی مفیدون. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ٹائم تو ویسے ہو گیا ہے، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، لیکن اب کوئی بات نہیں، تو 1-2-4 منٹ اور صبر کر لیں. دیکھیے کتاب مفیدون ہے نا، کتاب یعنی مفید کتاب. اردو میں ترجمہ کرتے وقت پہلے اس کام کو ترجمہ کریں گے صفت کا، بعد میں موصوف کا، لیکن عربی میں یہ آئے گا کتاب مفید. اچھا اب مجھے آپ بتائیں بہن وسیمہ کہ کتاب مفید جو ہے نا، یہ یہاں پر جو
ہم نے کہا کسی بھی اسم کو کسی مرکب یا جملے میں استعمال کرنے کے لیے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. وہ کیا کیا ہے؟ ایک اس کی اعرابی حالت دیکھی جاتی ہے، ایک اس کی جینڈر دیکھا جاتا ہے، جینڈر دیکھا جاتا ہے، اور اس کا عدد اعداد میں ہے، اور اس کی وسعت. ماشاء اللہ. اب جی. اعرابی حالت جو ہے، یہ جو مرکب توصیفی بنتا ہے، مرکب توصیفی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو صفت ہے اور وہ موصوف ہے دونوں ایک ہی اس کے اندر مطابقت پائی جاتی چاروں حیثیتوں میں. یعنی اس کی جو اعرابی حالت ہوگی اس کی بھی یہی اعرابی، اس کا جو عدد ہوگا تعداد ہوگی اس کا بھی وہی ہوگا، اس کا جو جینڈر ہوگا اس کا بھی جینڈر وہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو اور اس کی اگر یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ، یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں کتاب حالت رفع میں ہے نا، پیش کے ساتھ ہے، اور اس کی جو صفت ہے وہ بھی حالت رفع میں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے اور یہ حالت نصب یا جر میں. اسی طرح عدد کے لحاظ سے یہ ایک ہے، کتاب ایک، مفید ایک. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس کی وسعت یہ ہے کہ یہ نکرہ ہے، تنوین آئی اس پہ 2 پیش ہے، اور یہ بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے. تو چاروں حیثیتوں میں جو ہے نا، اور یہ بھی جو ہے اچھا کتاب بائی دا وے اردو میں ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں نا، کہ جیسے یہ کتاب اچھی ہے، عربی میں کتاب مذکر کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے یہ مذکر ہے اور مفید بھی مذکر ہے. تو چاروں حیثیتوں میں یہ آپس میں ان کے مطابقت ہوتی ہے مرکب توصیفی میں. دوسرے جو مرکبات ہیں اس میں کوئی فرق ہے، لیکن مرکب توصیفی میں صفت ہمیشہ موصوف کے تابع ہوگی، جیسے موصوف ہوگا اسی کے مطابق صفت ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ اب اسی لیے مثال تو جی کتاب میں اگر حالت رفع میں ہے اس کے جو اعراب، تو موصوف کے بھی وہی ہو جائیں گے. وہی. اب مثال کے طور پہ دیکھیں حالت رفع کے بجائے یہاں پر اگر مثال کے طور پہ حالت نصب میں تو کیا ہو جائے گا؟ کتابن، اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ مفیدن. اچھا حالت جر میں اگر ہے کتابن مفیدن. اچھا اب اسی طرح عدد کے لحاظ سے یہاں پر ایک ہے کتاب مفید. اب اگر میں کہوں 2 مفید کتابیں تو یہ کیا ہوا؟ کتابانی. اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ یہاں کیا ہو جائے گا؟ مفید. ہاں کتابانی مفیدانی. اسی طرح اگر ہاں یعنی ہر چیز میں مطابقت ہونی چاہیے، دونوں میں کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے چاروں لحاظ سے. ٹھیک ہے. چلیں اب ٹائم بہت ہو گیا ہے، یا اب یہ مغرب کا وقت ہونے والا، اذان ہونے والی ہے. الحمدللہ میں چاہ رہا تھا کہ آج تھوڑا سا اس میں آگے بڑھیں، لیکن چونکہ پچھلی چیزیں ابھی تک رہ گئی ہیں، اب امید ہے کہ اگلے ہفتے آپ لوگ سب تیاری کر کے آئیں گے تو اس وقت اتنا ٹائم اس میں نہیں لگے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکات.